بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم ولا تسبوا اور تم گالی نہ دو الذین یدعون انہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا فیسبوا اللہ پس وہ گالی دیں گے اللہ کو عدوا دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے کذالک زینا اسی طرح ہم نے مزین کیا لکل امت ہر ایک امت کے لیے عملہم ان کے عمل کو ثم الی ربہم پھر ان کے پروردگار کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے فینبئہم پس وہ ان کو آگاہ کرے گا بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں اٹھانا لئن جاءتہم آیۃ کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا یقیناً وہ اس پر یقین رکھیں گے قل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم اور آپ کو کیا خبر انہا اذا جاءت کہ بے شک جب نشانی آ جائے لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں ونقلب اور ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو کما لم یؤمنوا بہ جیسا کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے اول مرۃ پہلی مرتبہ ونذرہم اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شانوں کا بیان تھا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو قرآن آپ کو دیا گیا اور یہ قرآن اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اس کی آپ پیروی کیجیے، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے اور وہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں ان سے آپ کنارہ کش ہو جائیے، ان سے اعراض کیجیے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں عمدہ اخلاق سکھائے گئے، اور اس کا شان نزول حضرات مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ کچھ ہم نرم ہو جائیں تو کچھ حضور نرم ہو جائیں، درمیانی راستہ ہم اختیار کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن پاک میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا کہ ان کی آرزو ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کاش کہ آپ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے الہ اور معبود اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ حضور نے ساری بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے، اس بات کے لیے میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، ایک شرط کے ساتھ کہ ایک کلمہ، ایک جملہ تم کہہ دو۔ ابو جہل نے کہا کہ ایک کلمے کی کیا بات ہے، ایسے تو ہم 10 کلمے کہہ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا نہیں،
یہ اسی بات پہ تو ہمارا جھگڑا ہے۔ اگر یہی کلمہ میں کہہ دوں تو پھر آپ کا تو میرا جھگڑا ہی کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس کلمے کے علاوہ میں کسی کلمے کی دعوت نہیں دیتا، یہی کلمہ دے کر مجھے بھیجا گیا۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں اس مشن سے ہٹ جاؤں اور تم مطالبہ کرو اور تمہارے ہاتھ میں ہو کہ سورج اور چاند اور یہ زمین و آسمان کے نظام دن رات میرے ہاتھوں میں دے دو، میرے قبضے میں دے دے کہ دن اور رات میری مرضی سے آئیں جائیں، سورج اور چاند میری مرضی سے آئے جائیں اور طلوع و غروب ہوں، پھر بھی میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ لیکن ان آیات کریمہ میں عمدہ اخلاق کی تعلیم دی گئی کہ آپ معبودان باطلہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ تم ان کو گالی دو گے، تمہاری اس گالی کی وجہ سے تمہارے وہ معبود کو گالی دیں۔ تم ان کے پیشواؤں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہیں گے۔ تم ان کے بڑوں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اپنے بزرگوں کی گستاخی کا جو بڑا سبب ہوگا وہ تمہاری طرف سے پہل کی وجہ سے ہوگا، لہٰذا تم اس سے بچو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا نہ فرض ہے، نہ واجب، اور نہ ہی سنت ہے کہ اس سنت کے چھوڑ دیں تو ہم گناہ گار ہو جائیں، بلکہ ایک جائز کام ہے کہ جہاں موقع ہو، یہ شرط ہے، موقع شناسی بہت لازم ہے، موقع ہو، موقع دیکھتے ہوئے پھر بات کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں فرمائیں گے اور اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ عام حالات میں جہاں جھگڑے کا اندیشہ، بہت سارے نعرے ہیں جو مسلمانوں میں بھی مثلا رائج، ایک اختلاف کر رہا ہے اس نعرے سے، دوسرا اسی موقع پہ اسی کو چڑھانے کے لیے وہی نعرہ اس کے سامنے لگاتا ہے، تو یقیناً یہ جھگڑے کی فضا پیدا ہو۔ یہاں اس شخص کو اپنا وہ نعرہ جس پہ اختلاف ہو رہا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، بہتر یہ ہے کہ وہ صبر کرتا اور اپنی جگہ جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گزر رہے تھے تو ایک نوجوان اس نے بار بار کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مطلب یہ تھا کہ میں ان کو چڑھاؤں اور یہ مجھے اس کا جواب دیں گے تو جھگڑا کروں گا۔ حضرت بڑے آرام سے پیچھے متوجہ ہوئے اور حضرت نے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں عطا اللہ ہوں۔ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو میرا نام رسول اللہ نہیں، میرا نام کیا ہے؟ عطا اللہ۔ تو بڑے آرام سے اس مسئلے کو انہوں نے حل فرما دی۔ یہ بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہم حکمت اور بصیرت، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے ایک چھوٹے فتنے کو اپناتے ہوئے بڑے فتنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ مثلا اس میں بخاری شریف کی روایت ہے اور کتاب و تفسیر میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ کی یہ چال تھی کہ جنگوں کے موقع پر وہ جو مسلمان کمزور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو اپنی صفوں میں جب جہاد کی جنگ کی صفیں بنتی تھی اگلی صفوں میں کھڑا کر دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں مسلمان کے مسلمان ہیں، تو جب آمنا سامنا ہوگا تو ان کی آڑ میں ہم پیچھے رہیں گے، اگر ان کی طرف سے حملہ ہو تو یہ مارے جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، اگر اس صورتحال میں ان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ چند لوگ مارے جاتے ہیں، حملہ نہیں ہوتا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد ماری جاتی، یقیناً ان کی طرف سے حملہ ہوگا، بڑے مارے جائیں گے۔ اب اس صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگرچہ ان مسلمانوں کو جن کو آڑ بنا کے آگے کھڑا کیا جا رہا ہے ان کو قتل کرنا ہمارے لیے روا نہیں، جائز نہیں، لیکن اس مشکل صورتحال میں بڑے فتنے سے بچنے کی خاطر کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا، چھوٹے فتنوں کو اختیار کر لیا گیا، چنانچہ حملہ کیا گیا، کچھ مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں ہجرت جب فرض ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اللہ کی یہ تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر حال میں پھر تم نے دارالکفر چھوڑنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، اور جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس میں تم نے شریک ہو۔ اسی طرح مشرکین کی طرف سے نماز بلند آواز سے پڑھنے کی قطعاً کوئی اجازت نہ تھی۔ بعض اوقات مسلمان اونچی آواز سے قرآن پڑھتے، مثلا صبح کی نماز میں، مغرب عشاء کی نماز میں، تو قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تعلیم آ گئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کیونکہ کفار کی طرف سے تکلیف کا اندیش ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں
تو آپ نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں نہ آہستہ آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے، اتنی آواز ہو کہ جو آپ کے سامعین ہیں وہ سن لیں، جو موجودین ہیں نماز میں موجود ہیں مصلی نمازی، ان تک آپ کی آواز پہنچے۔ اسی طرح حضور کی خواہش تھی، یہ بیت اللہ شریف کی پوری عمارت ہے، حلال چندہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ مشرکین نے اس کو تعمیر کر دیا، کچھ حصہ حتیم والا باہر چھوڑ دیا اور اس کا فرش اونچا کر دیا، ایک دروازہ رکھ دیا۔ حضور کی خواہش تھی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کے 2 دروازے بناؤں اور اس کا فرش زمین کے ساتھ برابر کروں، اور یہ جو باہر والا حصہ ہے صحن، اس کو بھی میں ان بنیادوں پہ قائم کر دوں جن بنیادوں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن کیونکہ لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، دیکھیں جی پہلا جو قبلہ اور کعبہ تھا اس کی تعمیر تھی انہوں نے، اس تعمیر کو رسول اللہ نے اور مسلمانوں کے پیغمبر نے اس تعمیر کو گرا دیا، نئی تعمیر کر دی۔ اس خطرہ سے اگرچہ آپ خلیفہ بھی ہیں اور وقت کے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اختیار ہے سب کچھ، لیکن اس فتنے کے اندیشے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی اپنی جو خواہش تھی اس کے مطابق تعمیر نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حضور کی خواہش کے مطابق اس کو کر دیا، لیکن حجاج ابن یوسف نے پھر اسی طرح کر دیا جس طرح کہ قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ چند باتیں اس لیے عرض کی، بعض اوقات بڑے فتنے سے بچنے کی خاطر چھوٹے فتنے کو لے لیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان معبودات کے بارے میں گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، گولی گالی پہ آ جائیں گے، خواہ ہمارا مذہب کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، قبائل کا مسئلہ ہو، ملکی مسئلہ ہو، ضلعی مسئلہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2 طرفہ یہ سلسلے ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے جنگوں پہ جنگیں، لڑائیوں کی لڑائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ملعون من سب والدی، وہ آدمی بڑا ہی لعنتی، اللہ کی لعنت اور پٹکار ہے اس آدمی پہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے۔ حضور نے فرمایا ہم میں سے کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرا جب سنے گا تو اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو سبب یہ پہلے گالی دینے والا ہے تو لعنت اس پہ برسے گی۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، لیکن شروع کی عادتیں بعض اوقات بچپن کی، جوانی کی، ماحول کی، یا ماشاءاللہ نیک ہونے کے ساتھ کچھ ماحول ان کا ایسا ہے کہ بات بات پہ وہ گالی دیتے ہیں۔ حقیقی بھائی کو گالی دے رہے ہیں ماں کی، حقیقی بھائی کو گالی دے رہے ہیں باپ کی، اور اپنے چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد کو ایسی غلیظ گالی دے رہے ہیں، انسان زبان پہ اس کو نہیں رکھ سکتا۔ تو میں یہ عرض کروں گا، ماشاءاللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ سے یہ درخواست کروں گا جتنا ہم سے ہو سکے اس بڑی غلطی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کافرانہ حرکت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا قیامت والے دن، شدید شریر ترین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برا، کہ لوگ اس کی شر کی وجہ سے، زبانی شر کی وجہ سے لوگ اس سے کنارے پہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ، ہمارے میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہیں جی میرا اتنا روب ہے، رعب ہے، جہاں میں بیٹھ جاتا ہوں، جہاں میں آتا جاتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے آگے سے تو کوئی گزر نہیں سکتا، مجھے تو کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ لوگ بیچارے بس بچ بچا کے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں ان معاملات، اس سے بچے ہوئے بچے۔ اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو رہا ہے کہ میں بہت بڑا، میں بہت بڑا، حالانکہ اس کی شر سے لوگ بچنے کی خاطر سائڈ مارے۔ مثال یوں سمجھیے جس طرح کیچڑ سے لوگ بچ بچا کے نکلتے ہیں، تو کیچڑ میں غرور پیدا ہو جائے اور میں بڑی شے ہوں جی، لوگ دیکھیں میرے سے کیسے بھاگ رہے ہیں، وہ گندا ہونے سے بچنے کی خاطر سائڈ پکڑ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ کیچڑ سے ڈرتے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ، جب معبودان باطلہ کو گالی دینے کی گنجائش نہیں تو کہاں گنجائش ہوگی کہ آپس میں ہم مسلمان ایک دوسرے کو گالی دیں اور پھر رشتہ دار، دوست احباب ایک دوسرے کو گالی دیں۔ اس سے مکمل اجتناب کیجیے۔ بات تو بہت لمبی ہے، لیکن یہ چند باتیں میں نے جو عرض کی ہیں یقیناً میرے دل میں بھی بیٹھیں گی اور مجھے بھی یاد رکھنی چاہیے، آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور آپ گالی نہ دو اے مسلمانوں ان لوگوں کو۔ گالی سے مراد گالی بھی ہے اور عام سب و شتم بھی ہے، برا بلا کہنا بھی ہے۔ یدعون من دون اللہ، انہیں کہ وہ لوگ پکار رہے ہیں انہیں اللہ کے سوا، معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، وہ بت ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، ان کے کوئی بڑے ہوں، پیشوا ہوں، کوئی بھی ہو،
فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس فرمایا اگر تم گالی دو گے ان کو تو وہ گالی دیں گے اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے قرآن کو یا ہماری جو بڑی شخصیات ہیں، محترم شخصیات ہیں، ان کی گستاخیاں کریں گے، عدوًا سرکشی کرتے ہوئے اور وہ نادانی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، نادانی کی۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کیا، لکل امت، ہر ایک امت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم، پھر ان کے پروردگار کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہوگا، فینبئہم، وہ ان کو آگاہ کرے گا، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تین باتیں ایسی ہیں، ایک اہم اور ضروری بات، اگر ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور وہ بات اس میں نہیں تو وہ میرے اوپر لوٹ جائے گی۔ حضور نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت، ایک آدمی دوسرے کو فاسق کہتا ہے، گناہ کبیرہ والا، تو فاسق ہے۔ دوسرا فرمایا کسی کو بندہ کافر کہتا ہے۔ تیسرا فرمایا کسی کو لعنتی کہتے، تیرے اوپر لعنت ہے، اللہ کی پٹکار۔ فرمایا اگر وہ مستحق ہے، کافر ہے تو کافر ہوگا، فاسق ہے تو فاسق ہوگا، لعنتی ہے تو لعنت برس جائے گی اس پہ۔ لیکن اگر ان تینوں شکلوں میں سے وہ اگلا آدمی جو ہے، یہ تینوں برائیاں اس میں نہیں ہیں، حضور نے فرمایا یہ تینوں برائیاں اس کہنے والے پہ لوٹ آتی ہیں، وہ خود کافر ہوگا، خود فاسق ہوگا، خود لعنتی ہوگا۔ چنانچہ لعنت کے بارے میں اسپیشلی فرماتے ہیں، وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند پاتی، زمین کے دروازے بند پاتی، دائیں بائیں متوجہ ہوتی ہے، کسی پہ نہیں برستی، پھر اگر وہ مستحق ہے اس پہ برستی ہے جس کے لیے بھیجی گئی ہے، نہیں تو اس شخص پہ برستی ہے جو شخص لعنت بھیجنے والا ہے۔ اب ایک ہے عام شخصیات، ایک ہے صحابہ کرام، ایک ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار۔ ان کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کافر تھے، وہ ظالم تھے والعیاذ باللہ، وہ فاسق تھے، تو آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بتائیے کہ وہ تو ایسے نہیں تھے، نہ کافر تھے، نہ فاسق تھے، نہ لعنتی تھے، تو لعنت کس پہ برسے گی؟ جو کہنے والے۔ یہ سخت ظلم کی بات ہے، زیادتی کی، ایک عام آدمی کی لعنت ہے۔ عام مسلمان کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس کو فاسق اور کافر نہیں کہنا چاہیے، کہ جائے کہ جو اسلام کے مرکزی کردار ہیں، محترم شخصیات ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ خود بھی بچیے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس سلسلہ میں مجھ سے آپ سے پوچھو گی۔ آخری دو آیات کریمہ، ان کی تفصیلات پہلے گزر گئی ہیں اور اگلے درس میں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ ارشاد ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، ان مشرکین نے اللہ کی پکی قسمیں اٹھا، اللہ کو تو مانتے تھے وہ لیکن شرک کرتے تھے، جہد ایمان، پکی قسمیں اٹھانا، لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے نا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یقین اس نشانی پہ ایمان لائیں گے اور حضور کی رسالت کو مان جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیت تو اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت، کے بے شک جب وہ نشانی آ جائے، لا یؤمنون، پھر بھی وہ یقین نہ لائیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں اور یقین نہ کریں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے قرآن پر اور حضور پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، فی طغیان، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لایا اور ضد پہ قائم ہو چکے ہیں، تو فرمایا کبھی بھی ان کے طلب نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ باقی رہ گئی نشانیاں، تو 8ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اگر یہ اہم بڑی بڑی نشانیاں